اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر والمعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللعن الدائم العاداء اجمعین اما بعد۔ گزشتہ ہماری گفتگو توحید کی اقسام کے متعلق تھی، جن میں ہم نے توحید کی اقسام کو پڑھا۔ 4 قسمیں جو کہ آپ ابھی ابھی پڑھ چکے ہیں، ان کے بعد 2 قسموں کا اور بھی انہوں نے ذکر کیا، جن میں سے ایک توحید مالکیت اور دوسرے نمبر پر توحید حاکمیت۔ یہ توحید کی 6 قسمیں بیان کرنے کے بعد توحید کی دوسری قسم جو کہ توحید افعال ہے، تیسری قسم جو کہ توحید افعال ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھیے توحید افعال اس حقیقت کی تاکید کر رہے ہیں، یہ اصل کہ انبیاء علیہ السلام نے جو معجزات دکھلائے، وہ امور جو خارق العادہ امر دکھائے کہ خود معجزہ کیا ہے، اس میں شرائط کیا ہے، معجزہ فعل خدا ہے یا معجزہ فعل رسول ہے، یہ چیزیں بعد کی ہیں بہرحال، لیکن معجزہ ایسا امر جو کسی بھی منصب الہی کو ثابت کرنے کے لیے صاحب منصب کی طرف سے ہو، جو مقرون بالتحدی بھی ہو اور ایسے عمل انجام دینے سے دوسرے عاجز ہوں، اس طرح کے عمل کو ہم ایسا فوق العادہ خارق العادہ عمل جو صاحب منصب الہی اپنے منصب الہیہ کے ثابت کرنے کے لیے ایسا فعل لائے، ایسا عمل انجام دے کہ جو تحدی کے ساتھ اور چیلنج کے ساتھ ملا ہوا بھی ہو، چیلنج کے ساتھ بھی ہو اور مطابق دلیل بھی ہو، اور اس طرح کے عمل سے دوسرے لوگ عاجز آ جائیں، تو ایسے عمل کو ہم معجزے کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ معجزہ کہتے ہیں جتنے بھی انبیاء کے معجزات ہیں وہ سب کے سب بِإِذْنِ اللہ ہیں۔ یہ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک معجزے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے قرآن کریم میں خود اللہ نے حضرت عیسیٰ کو خطاب کرتے ہوئے وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، دیکھیں آپ اے عیسیٰ تو برس اور جذام کے مریضوں کو جو شفا دے رہا ہے، یعنی ایسے بیماریاں جو انسان جس کے یعنی ایک مرتبہ انسان بیماری بعد میں لاحق ہوتی ہے، ایک مرتبہ بچپن سے ہی ہوتی ہے، یعنی جب سے ماں کے پیٹ سے وجود میں آتا ہے اس وقت سے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ وہ شخص جو بچپن یعنی ماں کے پیٹ سے نکلتے ہوئے اندھا ہو، بالکل نابینا ہو، اس کو تو کیا کر رہا ہے؟ صحیح سالم بنا رہا ہے، برس اور جذام کی بیماریوں کو تو صحیح کر رہا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ بِإِذْنِی، میرے اذن سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور جب تو مردوں کو زندہ کر رہا ہے تو وہ بھی میرے اذن سے۔ تو بس یہ معجزات کی نسبت پیغمبروں کی طرف دینا توحید افعال کے ساتھ منافات نہیں رکھتا، چونکہ یہ تمام امور بِإِذْنِ پروردگار ہوتے ہیں، تو جو بِإِذْنِ پروردگار ہو اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ یا حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر کے لیے ایک آیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ واقعہ آپ کو یاد ہے تخت بلقیس کا مسئلہ یہ وہ، تو حضرت داؤد کا ایک وزیر تھا، آصف بن برخیہ اس کا نام لکھا جاتا ہے، اس نے کہا کہ میں کیا ہے، قال الذی، کہا اس شخص نے، عنده علم من الکتاب، کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، کچھ علم تھا، وہ کیا کہہ رہے، انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرف، یعنی آنکھ جھپکنے سے پہلے یہ میں تیرے پاس لے آؤں گا اسے۔ فلما رآہ مستقرا، جب حضرت سلیمان نے اسے اپنے ہاں مستقر پایا، ثابت پایا، تو قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے۔ یہاں فضل سے مراد ارادہ ہے، آپ ارادہ کہیں فضل کہیں چلیں کوئی بات نہیں۔ تو بہرحال بنابراین جو ایسی بیماریاں جن کا علاج نہ ہو،
لا علاج بیماریوں کی شفا یابی جو ہے یا مردوں کو زندہ کرنا جس کی نسبت حضرت عیسیٰ کی طرف دی گئی ہے، چونکہ بے اذن پروردگار ہے، عین توحید ہے، توحید کے ساتھ منافات نہیں ہے اس کی۔ یہ 7ویں نمبر پر مسئلہ تھا جو انہوں نے بیان کیا۔ 8ویں نمبر پر یہ مطلب بیان کر رہے ہیں، دیکھیں فرشتگان بھی ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے، عقیدہ کیا ہے فرشتگان کے بارے میں؟ کہتے ہیں کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں جن میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے جو انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ البتہ بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں انہوں نے بیان نہیں کی، جس حد تک انہوں نے بیان کیا ہے وہی بیان کر رہے ہیں، اللہ فرشتوں کے بارے میں گفتگو زیادہ ہے۔ کچھ ابلاغ وحی کے مامور ہوتے ہیں، یعنی ان کا کام فقط وحی پہنچانا ہے انبیاء تک۔ مثال کے طور پر وہ فقط اور فقط جبریل ہے۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ، یہاں بھی اذن اللہ، یعنی وہی لے کے آ رہا ہے وہ بھی اذن خدا سے ہے۔ کہہ دو جو شخص جبریل کا دشمن ہے وہ جبریل جس نے تیرے قلب پر قرآن کو نازل کیا، بے اذن خدا نازل کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 ہے۔ اور اسی طرح کچھ گروہ ایسے ہیں فرشتوں کے جو انسانوں کے اعمال کے حافظ ہوتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر قرآن وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ سے یہی مراد ہے۔ سورہ انفطار کی آیت نمبر 10 ہے، حاشیے میں یہ سب لکھی ہوئے ہیں، آپ دیکھیے۔ یا کچھ ہیں جو ارواح قبض کرتے ہیں، یعنی گروہ فرشتوں کا ایک گروہ، ان کا کام ہی فقط یہی ہے۔ ہمارے ہاں مشہور یہی ہے کہ فقط اسرائیل ہے جو ارواح کو قبض کرتا ہے، نہیں، اس کے علاوہ اور بھی فرشتے ہیں جو قبض ارواح کرتے ہیں، جس طرح قرآن کریم نے کہا حتی اذا جاءتہم، آیت پرانی ہے بار میں ایک حصہ اس کا پڑھا، حتی اذا جاءتہم رسولنا یتوفونہم، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 37 ہے، آپ یہ دیکھیے گا۔ اور کچھ گروہ فرشتوں کا ایسا ہے جو وہ مومن جو پائیدار ہوتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، استقامت والے رہتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ ان کا کام جس طرح بہت سارے جنگوں میں مدد بھی کی، اور وہ گروہ جو فقط جنگوں میں مومن کی مدد کرتا ہے، اور قرآن کریم میں ان کا بھی ذکر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ فرشتوں کا گروہ ایسا ہے یا کچھ فرشتے ایسے ہیں جو فقط اور فقط عذاب الہی لے کر آتے ہیں سرکش قوموں کے لیے۔ مثال کے طور پر آپ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف دیکھیے، وہاں بھی جو عذاب لے کر آئے فرشتے ہی تھے۔ یا آپ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف دیکھیے، وہاں بھی فرشتے عذاب لے کر آئے، اور اسی طرح دوسرے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اسی طرح دوسری ذمہ داریاں بھی اس نظام خلقت میں، آفرینش میں خلقت، نظام خلقت میں وہ رکھتے ہیں، ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری انجام دے رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں چونکہ یہ تمام کی تمام مأموریت اور ذمہ داریاں جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہیں، اللہ نے ان کو ذمہ دار بنایا ہے کہ یہ عمل انجام دو، فرمان پروردگار سے ہے، اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہے، اللہ کی طاقت اور قدرت سے ہے، لہذا اصل توحید افعالی اور توحید ربوبیت کے ساتھ کوئی منافات نہیں ہے، بلکہ اصل اس پر تاکیدی صورت ہے اس کی، یعنی چونکہ باذن اللہ باذن اللہ باذن اللہ باذن اللہ لگا رہے ہیں، یعنی ہر چیز اس کے حکم سے ہے، تو پس یہ توحید افعال کے ساتھ یہ تاکید ہے۔ کہتے یہاں سے یہ واضح ہوا چونکہ شفاعت جو پیغمبر کی ہے، یا مثلا علماء شفاعت کریں گے، یا معصومین علیہ السلام شفاعت کریں گے، یا اولیاء الہی شفاعت کریں گے، یا فرشتے شفاعت کریں گے، یا مثال بعض جگہ پر مکانات شفاعت کریں گے مثلا، تو یہ کیا ہے؟ کیا توحید کے منافات ہے؟ کہتے نہیں، چونکہ اذن پروردگار سے، شفاعت رسول باذن اللہ، شفاعت ائمہ معصومین علیہ السلام باذن اللہ، شفاعت فرشتگان باذن اللہ، علماء کی شفاعت باذن اللہ،
مومنین کی شفاعت ایک دوسرے کے بارے میں باذن اللہ، سب چیزیں چونکہ باذن اللہ ہے، عین توحید ہے۔ اور کفر کب بنتا ہے، شرک کب ہے، جب استقلال ہو، جب اذن خدا ذہن میں نہ ہو۔ اذن خدا سے کہتے ہیں یہ سب اپنے طور پر مستقل حکومت ہے اللہ کے مقابلے میں، تو یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ بس ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی بھی شفاعت اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک اسے اللہ کی طرف سے اذن حاصل نہ ہو۔ بس شفیع باذن اللہ قرآن کریم میں ہے۔ کہتے ہیں اس مسئلے کی زیادہ وضاحت جو ہے اور مسئلہ توسل کی زیادہ وضاحت ہم بحث نبوت میں انشاءاللہ انجام دیں گے۔ 9 نمبر پر اس نے پھر عبادت کی طرف رجوع کیا، یعنی اصل عبادی جو ہے، یا آپ نے توحید در عبادت کہتے ہیں دیکھیے عبادت مخصوص ہے اس ذات کی۔ یہ پھر ایک قسم کی تکرار ہے جو پہلے بحث ہو چکی ہے، تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتے ہیں اسی مسئلے کی۔ کہتے ہیں کہ جیسے کہ پہلے بحث توحید میں اشارہ ہو چکا ہے، لہذا اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، احترام غیر از عبادت ہے، توسل کرنا کسی سے عبادت کے علاوہ چیز ہے، ٹھیک ہے، کسی کے پاس جانا اور چیز ہے، ان کو عبادت نہ سمجھیں۔ بس اگر کوئی شخص کسی کی عبادت کرتا ہے تو یقیناً وہ شخص مشرک ہے، کوئی شک و شبہ اس میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں سانپ کی سانپ کی پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، گائے کی پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، چاند اور سورج کی عبادت کیا کرتے تھے، ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے، شیطان پرست جو ہیں وہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح کے افراد سب کے سب مشرک ہیں۔ انبیاء کی دعوت جو ہے اسی مسئلے میں متمرکز تھی اور پوری توجہ جو تھی اسی مسئلے پر تھی۔ مثال کے طور پر کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، خدا کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی صرف معبود اللہ ہے۔ کہتے ہیں یہ بات جو ہے قرآن کریم میں انبیاء سے بار بار نقل ہو چکی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ کہتے ہیں کہ دیکھیے مسلمان اپنی نمازیں جو پڑھتے ہیں تو 5 وقت میں اس ایک اہم چیز کو جو سورہ حمد میں ہوتی ہے اس کا تکرار کرتے رہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی۔ اگر کسی ایسے شخص سے مدد مانگی جس کو مدد مانگنے کی، مدد عطا کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے تو باذن اللہ ہو جائے گا، تو کوئی کفر نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ولایت تکوینی عطا فرمائی اور جس کے نتیجے میں وہ مومنین کی اگر مدد کرتے ہیں تو چونکہ اللہ نے ان کو معین کیا ہے، اپنی حجت قرار دیا ہے، لہٰذا ان سے مدد مانگنا عین توحید ہے، کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے۔ اب یہاں کے واضح ہوگا چونکہ شفاعت انبیاء کا نظریہ، فرشتوں کا نظریہ چونکہ اللہ کے اذن سے ہے، حکم پروردگار سے ہے، اللہ کے آرڈر سے ہے، یہ قرآن میں آیا ہے، یہ مسئلہ یہ ان کی عبادت نہیں ہے کہ کوئی نبی اگر شفاعت کر رہا ہے تو یعنی گویا وہ غیر خدا کی پرستش کر رہا ہے، نہیں، اصل عبادت اور شفاعت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم اگر کسی نبی کو اپنا شفیع قرار دیتے ہیں تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر فرشتوں میں سے کسی کو ہم اپنا شفیع بناتے ہیں اور وہ ہماری شفاعت کرتا ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، نہیں، چونکہ شفاعت کا منصب ان کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ مقام محمود کیا ہے؟ عسا ربک، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ کیا آیت ہے؟ یہی مطلب بیان کر رہی ہے کہ یعنی مقام شفاعت ہے، اور جب مقام شفاعت ہے اور اللہ نے اجازت دی ہے نا شفاعت کرنے کی، جب اللہ نے اجازت کی اور وہ
کوئی شخص اسی نبی سے شفاعت طلب کر رہا ہے تو کیا وہ شرک کر رہا ہے؟ کیا وہ کفر ہے؟ کیا وہ اذن پروردگار سے نہیں ہے؟ تو پس عبادت نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح توسل جو ہے انبیاء سے، جو بھی اسی مطلب کی طرف ہے، اگر وہ انبیاء علیہ السلام، اوصیاء علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام سے کوئی شخص تمسک کرتا ہے، توسل کرتا ہے اور اپنی مشکلات حل کرتا ہے تو وہ ان کی عبادت شمار نہیں کی جاتی، اور توحید افعالی کے ساتھ منافات بھی نہیں رکھتے، یا توحید عبادی کے ساتھ بھی منافات، توحید عبادت کے ساتھ منافات بھی نہیں رکھتے، لیکن زیادہ شرح جو ہے انشاءاللہ بحث نبوت میں آئے گی۔ 10ویں نمبر پر یہ حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کنہ ذات پروردگار کسی پر عیاں نہیں ہے، سب پر مخفی اور پوشیدہ ہے، چاہے وہ عام آدمی ہوں، چاہے علماء ہوں، چاہے فقہا ہوں، چاہے مراجع ہوں، چاہے فرشتگان الہی ہوں، چاہے انبیاء الہی ہوں، چاہے رسول الہی ہوں، چاہے حجج الہی ہوں، کسی پر بھی۔ کیوں؟ کیونکہ ذات باری تبارک و تعالیٰ پہلے درسوں میں بیان کر چکا ہوں، وہ کیا ہے؟ واجب الوجود، وہ ذات ہے لامحدود، ٹھیک ہے؟ جب وہ ذات لامحدود ہے اور ہم کیا ہیں؟ سب کے سب ہیں ممکن الوجود۔ ممکن الوجود کا جو علم ہوتا ہے واجب الوجود کی نسبت سے، وہ ہمیشہ علم اجمالی ہوتا ہے، علم تفصیلی نہیں ہوتا، لہذا کنہ ذات پروردگار کو سمجھنا علم تفصیلی ہے، چونکہ وہ لامحدود ہے، ہم احاطہ نہیں کر سکتے اس کا، ہاں وہ محیط ہے ہر چیز پر۔ دیکھیے یہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ کنہ ذات پاک اوپر ہمیں مخفیس، یہ عنوان بحث ہے۔ 10ویں نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت، کون مانے حقیقت، ماہیت، البتہ لفظ ماہیت کا استعمال بعض جگہوں پر ٹھیک ہے، بمعنی کچھ کہتے ہیں کہ سب پر پوشیدہ ہے، مخفی ہے، عیاں نہیں ہے کسی پر بھی۔ کہتے ہیں دیکھیے ہمارا یہ نظریہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے آثار تمام کائنات کو پر کیا ہوا ہے، دوسرے لفظ میں کائنات بھری ہوئی ہے اللہ کے وجود کے آثار، آثار پروردگار سے کائنات بھری ہوئی، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ کہکشاں، یہ انسان، یہ فرشتے، یہ حیوانات، یہ نباتات، یہ جمادات، سب کے سب، یہ دریائیں، یہ مچھلیاں، سب کے سب اسی کی رہنمائی کر رہے ہیں، اسی کی طرف دعوت دے رہی ہیں۔ یہ بس آثار عظمت پروردگار، آثار وجود پروردگار، آثار علم اور حکمت پروردگار نے تمام دنیا کو پر کیا ہوا ہے، یعنی تمام دنیا بھری ہوئی ہے ان آثار سے، لیکن باوجود اس کے کیا ہے؟ حقیقت ذات خدا کسی پر بھی واضح، روشن، عیاں، آشکار نہیں ہے، کوئی چیز بھی اسی کی حقیقت کو نہیں سمجھ پایا۔ کیوں؟ وہی اب اشارہ کریں، اس لیے چونکہ اس کی ذات ہر لحاظ سے لامحدود ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی اس کے لیے حد نہیں ہے۔ جب کوئی حد نہیں ہے اور ہم کیا ہیں؟ ہم ہر لحاظ سے محدود ہیں، ہمیں زمان کی ضرورت ہے، مکان کی وغیرہ وغیرہ کسی طرح، اور اسی دلیل سے کہ ہم اس پر احاطہ نہیں کر سکتے، ممکن ہی نہیں ہے کہ محدود لامحدود پہ احاطہ کر لیں۔ لیکن ہاں یہ کبھی بھی ذہن سے نہ نکالیے، ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ الا انہ بکل شیء محیط، آگاہ رہیے کہ وہ ہر چیز پر احاطہ رکھتا ہے۔ واللہ من ورائہم محیط۔ اب یہاں سے ایک شعر بیان کر رہے ہیں فارسی کا، وہ خطاب ہے حکیم کو جو عرفان اور حکمت اور فلسفے میں اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے ہیں۔ اس کے بے عقل نازی حکیم تاکہ، اے حکیم
تو اپنے عقل پر کب تک ناز کرتا رہے گا، کب تک فخر و مباحات کرتا رہے گا؟ بفکرت این رہ نمی شود پہ، عقل کے ذریعے سے کن ہے ذات پروردگار کو تو نہیں سمجھ پائے گا. ٹھیک ہے، یعنی یہ راستہ اپنی فکر کے ذریعے سے طے نہیں کر پائے گا. بکن ہے ذاتش خرد، خرد یعنی عقل. ٹھیک ہے، برد اس کی تلفظ میں قدیم فارسی میں برود، بعض کہتے ہیں کہ برد، برد، یہ تلفظ میں ہے. عدت الاصول میں آپ دیکھیے اس کے تلفظ کے بارے میں. مقصد یہ کہ بکن ہے ذات پروردگار جو ہے نا، آپ اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتے اگر رسد خس بقعر دریا. کہتے دیکھیے خس کہتے ہیں گھاس